سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے، اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے، ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں، اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے۔ اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے، وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے، ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو۔ یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا، یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی۔ آپ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ایمان کی بنیاد پر زندگی وہ ہر دور میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتی ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، اس وقت آپ حالت ایمان میں ہیں، آپ کو بالکل فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں، اس خاص ماحول میں آپ نے ایمان کی زندگی گزاری، آپ کو تب بھی ثواب ملا، اجر ملا۔ اگر آپ ایسے دور میں ہیں جو دجالی دور ہے، اس دجالی دور میں آپ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شدید مشکل ہے۔ اب اسی طرح کی زندگی آپ اب گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک انتہا درجے کا مشکل کام ہے۔ وہ جو خیر القرون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب تو ہم بدترین دور میں ہیں۔ تو آپ نے پھر خوشخبری دی، آپ نے فرمایا اس بدترین دور میں جو عمل کرے گا نا اس کو پھر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا 50 لوگ اس دور کے یا 50 لوگ ہمارے دور کے؟ تو آپ نے فرمایا 50 منکم، تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ گویا جیسے جیسے حالات شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو تب عمل کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کرام جتنا اجر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات آتی رہتی ہیں، ایمان والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں، آپ اگر سورہ کہف سے جڑے ہیں، اس پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے ہیں، رف ٹف کا عادی کر رہے ہیں، آپ ان کو ذکر دیکھیں، بچے بیٹھ کے ذکر کریں نا، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نا، اور آپ دیکھیں خود آپ ایکسپیرینس آپ نے یقیناً کیا ہوگا، اور اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں، جتنا زیادہ بچے ذکر کریں گے بھوک کم ہوگی، اللہ، اور آپ کو یہ مادی بھوک ختم ہوتی جاتی۔ ایک ہے وہ لسٹ، جو مادیت کو حاصل کرنے والی لسٹ ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور وہ جو اشتہا ہے بھوک، وہ بھی کم ہوتی ہے جب جیسے جیسے آپ ذکر کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اگر ایسی عادت بنا لیں، اور ہمارے بچے ایسی عادت بنا لیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین کر لیں، تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہم انشاءاللہ اس طرز عمل کے اور اس ایمانی زندگی کے عادی ہو جائیں گے جو دجال کے خلاف ہمیں پورا انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ دیکھیں شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں یہ کروں گا، جہاں کہیں اس نے بات کی ہے ہر جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، بات ختم۔ شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں والوں پر چلتا ہی نہیں، سمپل از دیٹ، بہت ویک ہیں وہ۔ آپ اگر لیکن آپ رحمانی قوت والے بنے نا، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس کو آپ اویل نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔